لیکن جس پھول کے ساتھ کانٹے نہ ہو اس کا مزہ نہیں ہوتا. مصیبتیں ہمیشہ ہوتی ہیں، لیکن جب آپ ایک کام کرتے ہو اور اس میں تکالیف ہو، تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے، کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے، تو اس میں ایک اور مزہ ہے. ہر مصیبت کو سہنے میں قدرت نے مزہ رکھا ہے. ہر مصیبت کو سہنے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مزہ رکھا ہے جو اس بندے کو محسوس ہوتا ہے جو مصیبتیں جھیلتا ہے. انبیاء علیہ السلام پہ سب سے زیادہ مصیبتیں آئی. انبیاء علیہ السلام اشد الناس ابتلاء، اسی وجہ سے کہ مصیبت میں جو مزہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس مزے کو انبیاء علیہ السلام کو چکھاتے تھے، اسی وجہ سے ان کی مصیبتیں آئی. میرا خیال یہ تھا کہ میں اپنے مدرسے کو رجسٹر کر دوں اور اپنے مدرسے کا اپنا ایک سند منظور کراؤں، تو چلے میرے مدرسے کی بہت ترقی ہوگی اور دور دراز سے طلبہ اس سے آئیں گے کہ یہ مدرسہ جو ہے اس کا ایک اپنا حیثیت ہے، اس کی سند کی ایک حیثیت ہے. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے مدرسے کے لیے کروں اور جماعت کے لیے نہ کروں تو یہ جماعت سے غداری ہوگی. بجائے اس کی کہ میں اپنے مرکز کو اسی ناج اور اسی مقام پہ لے جاتا، میں نے اپنی جماعت کے لیے تغدو کیا تغدو، لیکن محض اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان تھا اور آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بورڈ وحدت المدارس الاسلامیہ منظور کرائی. وحدت المدارس الاسلامیہ یہ نام یہ ہم نے اچانک نہیں رکھا، ایک مہینہ دو مہینوں کی بات نہیں، بلکہ جب ہم وحدت المدارس الاسلامیہ بنا رہے تھے اس میں تقریباً 10-12 علماء کرام اس وقت تھے جو اب فوت ہو گئے ہیں. کوئی 10 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں، کوئی 8 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں، اور اب 200 روپے جمع کرتے تھے ہر مدرسے کے طرف سے اور ہم تب اور کوشش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور ہمارا یہ بورڈ منظور ہوا اور جسی سے منظور ہوا. الحمدللہ جیسی کی دوسرے بورڈ ہیں ہماری بھی اسی طرح یہ بورڈ منظور ہوا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جب بورڈ منظور ہوئی تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اچانک اعلان کروں اور اسی دن اعلان کروں جس دن لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور عید کا دن ہے. تو یہ ایک عید نہیں ہوگی، یہ ہمارے ساتھیوں کے لیے 2 عید جمع ہوں گی. اسی وجہ سے میں نے عید کے دن اعلان کر دیا. اعلان ہوتی ہی مجھے بہت سی رکاوٹیں سامنے آئی اور دوسروں کی طرف سے نہیں. وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ عَذَابَةً عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقْتِ الْحِسَابِ الْمُحَدَّدِ. اپنوں کی طرف سے نہ خود کام کرتے تھے نہ ہمیں کام کرنے چھوڑتے تھے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں، کئی دفعہ ایسی ہوا. میں نے آج سے 20 سال پہلے نوجوانوں کو منظم کرنے کے لیے سوچا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نوجوانوں کو منظم کروں گا، کیونکہ ہمارے نوجوانوں میں جذبات ہے. کچھ صفائی صحابہ کی طرف جا رہے ہیں، کچھ دوسروں کی طرف جا رہے ہیں. تو میں نے اپنے ناظم اعلیٰ سے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے منع کیا، لیکن پھر بھی
میں نے کہا نہیں، اس میں جماعت کا فائدہ ہوگا، اور میں نے ایک جماعت تشکیل دی، نوجوانان توحید و سنت۔ اسی زمانے میں نے اعلان کیا اور جماعت بھی میں نے بنائی، اور اس کے لیے میں نے مولانا مصباح الدین ملک پوری کو امیر بنایا، جو اب شہید ہو چکے ہیں، اللہ کی رحمت ہے ان پہ۔ میں نے اس کے لیے ناظم اعلیٰ شاکر محمود راول بیڈی والوں کو ناظم اعلیٰ بنا دیا، جو اب فوت ہو چکے ہیں۔ میں نے اس کے لیے تنظیم بنائی، اور میں خود ان کے جلسوں میں جاتا تھا اور میری مخالفتیں ہوتی تھی، لیکن 18 سال بعد میں نے پنجاب کے علماء کو بلایا۔ جب مجھے پتہ لگا کہ اب فساد ہو رہا ہے، تو میں نے مولانا دیالوی، مولانا اشرف علی، مولانا احمد شعیب اور ضیاء اللہ شاہ صاحب کو بلایا کہ ایک اجلاس رکھنا ہے۔ اس اجلاس میں بغیر ضیاء اللہ شاہ صاحب کے سارے آ گئے۔ جب سارے آ گئے، اسی میرے آفس میں دفتر میں اجلاس تھا۔ میں نے بجاوی صاحب سے پوچھا کہ پنجاب میں بہت اختلافات ہیں، اور اس کی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ آپ مجھے بتا دیں۔ میں نے آپ لوگوں کو اسی لیے بلایا ہے، مجھے تو اس کا طریقہ نہیں آتا۔ تو بجاوی صاحب نے مجھے کہا کہ نوجوانوں تو سنت ختم کر دیں۔ میں نے کہا اس کے ختم کرنے سے اتحاد و اتفاق بن جائے گی، وہ زندہ ہے، اب بھی قسم دے دے ان کو کہ انہوں نے نہیں کہا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ اس کو ختم کر دے۔ میں نے کہا آپ سب کا اتفاق ہے؟ انہوں نے کہا سب کا اتفاق ہے۔ میں نے شاہ صاحب کو فون کیا کہ علماء کرام یہ تجویز دیتے ہیں، اس نے کہا آپ لوگوں نے جو فیصلہ کیا مجھے منظور ہوگی۔ میں نے ختم کیا، اعلان کیا، لیکن پھر بھی تینوں صوبوں میں نوجوانان توحید و سنت ختم ہوا، لیکن پنجاب میں اب بھی چل رہا ہے، اور وہ بڑی جماعت کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں بڑی جماعت کیوں نہیں چل رہی ہے۔ چلانے کے لیے نہیں چھوڑتے کہ وہ چل جائے، تاکہ ختم ہو جائے جو ہمارے بزرگوں نے بنائی ہے، اور یہ دوسرا جماعت ہو جس میں ہماری اپنی چودراہٹ ہو۔ یہ سب کچھ میں جانتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلے یہ جو نوجوان کام کر رہے تھے ان کو ہم بڑی جماعت میں لے آئیں گے۔ تو میں نے بڑی جماعت میں نوجوانوں کو لے آیا، اور ہمارے کے پی کے کا جو امیر تھا نوجوانوں کا، اس کو ہم نے بڑی جماعت کا ناظم اعلیٰ بنا دیا، جو اب بھی اسٹیج پہ موجود ہے، مولانا شمس الباری، اور کام کر رہا ہے۔ اور ادھر نوجوانوں اور دوسروں کی مقابلے شروع ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہماری جماعت کی 3 جھنڈے تھے مختلف قسم کے۔ افغانستان کے لیے علیحدہ تھا، نوجوانوں کے لیے علیحدہ تھا، اور بڑی جماعت کے لیے علیحدہ تھا۔ میں نے سوچا کہ ہمارا ایک جلسہ ہو، اجتماع ہو، اس اجتماع میں ہمارے جھنڈے آئے تو 3 قسم کے جھنڈے ہوں گی، لوگ یہ سمجھیں گے کہ 3 جماعتیں آئی ہیں۔ تو میں نے ایک جھنڈا بنا دیا جو کالا جھنڈا تھا، درمیان میں گول سفیدی تھی۔ آسان جھنڈا تھا، اگر ایک لڑکا ایک بچہ اپنے ماں کو کہے کہ میرے لیے جھنڈا بنا تو آسان بن سکتا تھا۔ 10 سال تک وہ جھنڈی کی مخالفت ہو رہی تھی، اس میں کیا نقصان تھا، لیکن پھر بھی مخالفت کر رہی تھی۔ میں امیر تھا، اور امیر کی اطاعت ان کو سب کو پتہ تھا، لیکن کسی نے اس بات میں اطاعت نہیں کی۔ پھر میں نے سوچا
کہ میں تو ضد نہیں کر رہا ہوں، میں تو جماعت چلانا میرا مقصود ہے. تو میں نے سب کو راولپنڈی میں جمع کیا. میں نے کہا میں نے بحیثیت امیر، حالانکہ سنت طریقہ ہے کہ امیر جھنڈا دیتا ہے، بحیثیت امیر میں نے جھنڈا بنا دیا ہے. آپ لوگوں نے نہیں مانا تو انہوں نے کہا آپ نے مشورہ نہیں کیا. میں نے کہا چلے اب میں مشورہ نہیں دیتا، آپ جھنڈا بنا دیں، مجھے منظور ہوگا. انہوں نے جھنڈا بنا دیا اور اس میں 4-5 رنگ ڈالے جو اب بڑے مشکل سے کوئی بنا سکتا ہے، ورنہ بنانے کا قابل نہیں. جھنڈا کو مشکل بنا دیا، اس میں اور کوئی فائدہ اور کوئی مسئلہ نہ تھا، صرف انانیت تھی اور میری بات کو ٹالتے تھے اور میری بات کو نہیں مانتے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ پنجاب والے نہیں مانتے تھے، پنجاب والے جتنے مخلص ہیں. مجھے اب پتا لگا جب میں نے اجلاسیں بلائی تو مجھے پتا لگا کہ پی کے والے تو مخلص ہیں، بلوچستان والے ہیں، سندھ والے ہیں، لیکن پنجاب والوں میں جتنا خلوص ہے جماعت کے ساتھ وہ ان کا میرے دل میں جگہ ہے. مجھے پتا لگا کہ پنجاب والوں کی محبت، ان کے جذبات وہ ہم سے بھی زیادہ ہے، لیکن ان کو رہنما نہیں ملتا، ان کو لیڈر نہیں ملتا، ان کو قائد نہیں ملتا. تو جھنڈے کو انہوں نے مشکل بنا دیا. پھر ہم نے کے پی کے میں اجلاس بلایا، الیکشن کا دور تھا. معلومات کا تناظرہ بشہادہا، ہر بندی کو اپنے علاقے کا پتہ ہوتا ہے. ادھر ہمارے شیخ القرآن نے جب توحید و سنت کی خدمت شروع کی، اس کا سب سے پہلا مخالف اور ان کے ساتھ جو مناظرے کر رہا تھا اس کو سوالیان ملا دیتی تھی، اور وہ جمعیت علماء اسلام کا صوبائی امیر تھا، وہ شیخ القرآن کا مخالف تھا. دوسرا جو شیخ القرآن کے ساتھ مناظرے کر رہا تھا اور مخالف تھا اس کو مدن ملا دیتی تھی، اور تیسرا جو مخالف تھا اور مناظرے کر رہا تھا اس کو لاگائی ملا دیتی تھی. یہ تینوں جمعیت علماء اسلام کی تھی. تو ادھر تو جمعیت علماء اسلام نام تھا ان لوگوں کا. تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر یہ دوبارہ اقتدار میں آئے تو ہمارے ساتھیوں کے لیے پہلی بھی مشکلات تھی اور دوبارہ مشکلات ہو جائیں گی. تو ہم نے مخالفت کا فیصلہ کیا. اشرف علی ادھر سے آیا پشاور میں، اس نے پریس کانفرنس کیا میرے خلاف اور میرے امارت کے خلاف. جو کچھ اس نے کہا وہ سب کو پتا ہے، لیکن میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا. تیسری دفعہ پھر جب ہم نے ادھر کے پی کے کی شورا نے فیصلہ کیا اور انہوں نے ایک بندے کو جماعت سے نکالا جس پہ ہمارے اپنے ساتھیوں کے اعتراضات تھے کہ وہ احادیث نہیں مانتا، تو اس نے ادھر پریس کانفرنس کیا، اس بندے کو بلایا اور میرے خلاف باتیں کی. پھر بھی میں نے کچھ نہیں کہا. لیکن اب جماعت کا مسئلہ آیا، وحدت المدارس الاسلامیہ میں نے بنایا اور جماعت کی ترقی کے لیے بنایا. تو پھر 3 بندے اکٹھے ہوئے، پورے پنجاب کو یرغمال بنا دیا اور فیصلہ کیا اور پھر نیٹ پہ دے دیا کہ پنجاب کا فیصلہ ہے، ہم وحدت المدارس الاسلامیہ کے ساتھ الحاق نہیں کرتے. یہ پنجاب کا فیصلہ نہ تھا، یہ 2-3 بندوں کا تھا، شخصی فیصلہ تھا. بجائے اس کے کہ میں مقابلہ کرتا، مخالفت کرتا، اور الحمدللہ میں نے حکومتوں کے ساتھ ٹکر لیے. 2-3 مولیوں کے ساتھ میں ٹکر نہیں لے سکتا، لیکن مجھے میری زمین اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی جماعت میں اپنی جماعت کے ساتھیوں کے خلاف آواز اٹھاؤں. ورنہ جب میں اٹھاؤں گا تو پھر مجھے طریقے آتے ہیں انشاءاللہ. میں نے جماعتوں کے ساتھ، پوری حکومت کے ساتھ میں نظیر دور میں ٹکر لی تھی، اور تب میں نے آرام کیا کہ وزیر داخلہ کو اپنے مقام تک پہنچا دیا. پھر بھی میں وحدت المدارس الاسلامیہ کے لیے ہم کام کر رہے تھے. ایک بندہ یہ ثابت کرے
میں نے اس سے اس وحدت کے لیے ایک پیسہ بھی لیا ہو. اگر تعاون کیا ہے تو وزیر آباد کا ایک مولانا عمران صاحب اس نے اپنی مرضی سے 1 لاکھ روپے چندہ دیا ہے اور نہ میں نے کسی کو کہا ہے اور نہ کسی نے ساتھی دیتے ہیں. اگر میں کہوں تو لاکھوں روپے جمع ہو جائیں گے. میرے ساتھی اور میرے اراکین الحمدللہ بہادر ہیں اور نڈر ہیں اور وہ انفاق کرنے والے ہیں. لیکن میں نے کہا یہ ثواب یہ اجر میں اپنے لیے لیتا ہوں اور میں کسی پہ بیچتا نہیں. تو الحمدللہ وحدت المدارس الاسلامیہ ایسی تنظیم بن گئی کہ وفاق المدارس نے 10ویں سال چند مدارس ان کے ساتھ الحاق ہوا تھا اور ہماری وحدت کے ساتھ 3 مہینوں میں 3700 مدارس کا الحاق ہو چکا ہے. الحمدللہ وفاق المدارس نے کئی سال بعد چند مدرسوں کا امتحان لیا تھا اور ہمارا امتحان انشاءاللہ فروری میں ہوگا. لوگ دیکھیں گے کہ امتحان کا طریقہ کار کیسا ہوگا. الحمدللہ انہوں نے جو کام کیا تھا سالوں میں ہم نے انشاءاللہ اس کو دنوں میں اور ہفتوں میں کر دیا. وہ ان کے دائیں کی وحدت نہیں چلے گی. یہ وحدت ایسی چلے گی. جامعۃ الرشید والوں کا بھی بورڈ ہے, بڑا نام ہے ان کا, بڑے پیسے ہیں ان کے پاس, بڑے بڑے محلات ہیں. ان کے پاس 45 مدارس کی الحاق ہو چکی ہے اور ہمارے پاس ہزاروں مدارس کی الحاق ہو چکی ہے. وہ بھی ہمارے ہیں, یہ نہیں کہ ہم ان کے مخالف, وہ بھی ہمارے ہیں. موحدین ہے الحمدللہ اور ہمارا اتحاد اور اتفاق ہوگا انشاءاللہ. لیکن میں صرف آپ کو موازنہ کر رہا ہوں. یہ ارشاد و توحید و سنت کا کمال ہے. اب الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے 3 آپریٹر کمپیوٹر کے لیے رکھے, 3 کمپیوٹر رکھے اور بھی تعاون کے لیے نوجوان آتے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں اور ہم لکھتے ہیں. ہم پورا نہیں کر سکتے اپنے مدارس کی لسٹیں, اتنے زیادہ ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں. لیکن افسوس اس بات پہ کہتی کچھ محتمین حضرات کہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے گی کہ کامیاب نہیں ہو جائے گی. تو ادھر وفاق کے ساتھ بھی ہے, ادھر وحدت کے ساتھ بھی ہے. وفاق والوں کے لیے بھی داخلے کرتے ہیں طلباء کو اور وحدت کے لیے بھی داخلے کرتے ہیں. دونوں جانب ہیں. جب ایک جانب بھاری ہو جائے گی تو اس کے طرف آئیے. کیا یہ منافقین کی صفات نہیں ہے؟ آپ سارے علماء ہیں. من کان ذل وجہین فی الدنیا, خدا خیالوں سے میں روایت ہے, من کان ذل وجہین فی الدنیا کان ذل وجہین فی النار. جو دنیا میں ذل وجہین ہوگا وہ قیامت کے دن جہنم میں بھی ذل وجہین ہوگا. آپ علماء ہیں, ایک جانب کرے ہو جائے. بے شک میرے ساتھ ایک بندہ نہیں, میں اکیلی ہوں, انشاءاللہ میں کھڑا رہوں گا. اور اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں تو یا وحدت کے ساتھ ہوں گے اور یا وفاق کے ساتھ ہوں گے. یا آپ وحدت کے داخلے طلباء کے کرتے رہیں گے یا وفاق کے کرتے رہیں گے. جو نہیں کرتے ٹھیک ہے, بس موحدین ہیں, ہم ان کے جنازے پہ جائیں گے. ایسا نہیں کہ ہم ان کے جنازے نہیں پڑھیں گے. موحدین ہیں لیکن وہ جماعت کے مدارس نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, ان مدارس میں ہمارے مدرسین بھی ہوں گے اشاعت کے, ان مدارس میں ہمارے طلباء بھی ہوں گے اشاعت کے, لیکن مدرسہ اشاعت کا نہیں ہوگا. اور ہم پھر ایک لسٹ شائع کر دیں گے کہ وحدت کے ساتھ یہ مدارس ہیں. ہمارے اشاعت والے جو تعاون کرنے والے ہیں مدارس کے ساتھ, ان مدارس کے ساتھ کریں. جو وحدت کے ساتھ ملیں گے, جو دوسروں کے ساتھ ملیں گے, چلے ان کے ساتھ دوسرے تعاون کرتے رہیں گے. انشاءاللہ یہ ہمارا فیصلہ ہے. میں نے 31 اکتوبر آخری تاریخ رکھی ہے. میں تو ہمیشہ ناظم صاحب کو اکثر غصہ ہو جاتا ہوں کہ تم کیا ہوئی اس کے پیچھے لگے ہو کہ الحاق کر لو, الحاق کر لو. ہمیں الحاق کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کسی نے یہ ذمہ داری نہیں دیے
کہ آپ کے ساتھ اتنے مدارس ہو تو آپ کا بورڈ ہوگا، اگر اس سے کم ہو تو بورڈ نہیں ہوگا. یہ سے ہماری اوپر کوئی شرط نہیں ہے. 5 مدارس ہو 10 مدارس ہو پھر بھی ہمارا بورڈ ہوگا. اب الحمدللہ ہمارے پاس ہزاروں مدارس ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے اگر کوئی بندہ اشاعت والا، اب مجھے تو دوسری بھی منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ لے لیں. میں کہتا ہوں نہیں، یہ میں نے اشاعت کے لیے بنایا ہے اور ابھی تک ہم نے اشاعت کے بغیر ایک مدرسے کی رجسٹریشن نہیں کیے. حالانکہ سارے ہمیں کہتے ہیں، میں نے نہیں کیے. میں ناظم صاحب کو کہتا ہوں کہ آئندہ الحاق بند کر دے، تو پھر یہ مجھے منت سماجت کرتا ہے کہ یہ تھوڑا سا صبر کیجئے. تو علماء کے تحفظات قیامت تک ختم نہیں ہوتے، یہ مجھے پتا ہے. میں نے 31 اکتوبر دیا ہے، 31 اکتوبر تک الحاق ہوگی. اس کے بعد ہم الحاق نہیں کریں گے، کوئی نیا طریقہ کار بنائیں گے. لیکن پھر ان ساتھیوں نے مجھے مجبور کیا کہ چونکہ اجتماع ہے، اس میں علماء فارغ نہیں ہیں، تو آپ 15 دن اور دے دیں. تو 15 ستمبر تک، نومبر تک ہمارا الحاق ہوگا. اس کے بعد خواہ معاہد ہو خواہ اشاعتی ہو، اس کا الحاق نہیں ہوگا. اور اگر الحاق کرتا ہے تو اگر اب 5000 روپے فیس ہو تو پھر 5 لاکھ روپے رکھیں گے. ہم نہیں کریں گے. ہمیں ڈھیلے ڈالوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان لوگوں کی ضرورت جو پکے ہو. اور انشاءاللہ یہ جماعت چلتا رہے گا. اس جماعت کے ساتھ یہ علماء کا فارم ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اشاعت توحید سنت علماء کا فارم ہے. جیسا کہ پرندوں کے فارم ہوتے ہیں، طوطوں کے فارم ہوتے ہیں، دوسرے مرغیوں کے فارم ہوتے ہیں، یہ علماء کا فارم ہے. اس جماعت میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس میں امی آئی امی قرآن کا مدرس بن جاتا ہے. اور اس جماعت سے ایک عالم نکل جائے وہ امی بن جاتا ہے، پھر اس کا قرآن کا درس نہیں ہوتا. یہ الحمدللہ ایک دینی جماعت ہے. ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے. یہ ان کی دعاؤں سے چل رہا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس جماعت کے لیے بہت دعائیں کی ہے. اب بھی اس جماعت میں ایسے ولی اللہ ہے جن کو میں جانتا ہوں. کبھی کبھار میں ان کے پاس چپکے سے جانتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرو. مولانا عبدالجبار صاحب جیسے، مولانا مفتی صاحب جیسے بڑے بڑے میرے استاد بیٹے ہیں، منطق کے استاد ہیں. میں نے 3 سال ان سے منطق پڑھی ہے. مولانا عبدالحلیم صاحب یہ میرے اساتذہ ہیں، مجھے دعائیں دیتے ہیں. اس جماعت کے لیے لوگ بہت دعائیں مانگتے ہیں. انشاءاللہ یہ جماعت کامیاب ہوگی. اور وہاں تک میرے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ یہ ناکام ہوگی. یہ کامیاب ہے انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ. اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بندے وہ ایک کام پہ قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں دعوے سے کہتا ہوں اس میں ایک میں ہوں. میں ایک کام کا ارادہ کرتا ہوں، توکل علی اللہ کرتا ہوں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں اور میں نے قدم رکھا ہے. میں نے وحدت المدارس الاسلامیہ بورڈ بنایا ہے جماعت کے لیے اور انشاءاللہ آپ لوگ چلاتے رہیں گے. اب میں نہیں چلاتا، اس کے لیے کمیٹیاں ہیں، امتحانی کمیٹی علیحدہ ہے، الحاق کی کمیٹی علیحدہ ہے. دوسرے میں کام نہیں کرتا، کام یہ کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ یہ علماء مولانا سمیع الحق اور مفتی صابر اور دوسرے قاری شاہ محمد صاحب یہ کام کرتے ہیں. ان سے میرے لیے وہ لوگ بہتر ہوتے جو میری مخالفت کرتے ہیں. لیکن خدا کی قسم میرا ان پہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ چلائیں گے، وہ ختم کر دیں گے. اسی وجہ یہ مشورے تو بہانے ہیں. مشورے میں نے بہت کی ہے ان کے ساتھ، اجلاسوں میں بھی ہم نے کہا ہے. مشوروں کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ ایک کو صدر بناؤ، دوسرے کو ناظم بناؤ، تیسرے کو خزانچی بناؤ اور تیسرے مہینے ساری سب کچھ ختم ہو جائے گی.
انہوں نے جماعت نہیں چلایا پنجاب میں، اس بندے کو امیر بنا دیا ہے جو جمعیت کا بھی ہے اشاعت کا بھی ہے، اور جب دونوں کی ٹکراؤ آ جائے تو جمعیت کو فوقیت دیتا ہے۔ وہ جماعت چلائی، جماعت ایسے لوگ چلا سکتے ہیں، جماعت وہ لوگ چلا سکتے ہیں جن میں قائدانہ صلاحیتیں ہوں، وہ لوگ چلا سکتے ہیں جس میں جرأت بھی ہو، بہادری بھی ہو، وہ لوگ چلا سکتے ہیں جو کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب بھی دے سکتا ہو۔ جو جواب نہیں دے سکتا وہ جماعت کیسے چلائیں گے؟ پنجاب کے ساتھیوں کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ جس طریقے سے وحدت المدارس الاسلامیہ چلائیں گے انشاءاللہ یہ آپ کی جماعت ہے۔ میں کے پی کے والوں کو، دوسری صوبوں والوں کو یہ درخواست کرتا ہوں، یہ آپ لوگوں کی جماعت ہے، آپ چلاتے رہے، میں دعا کرتا رہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔